السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم مسٹر زاہد خان صاحب. اور اس پروگرام کو مائک اب میں حوالے کرتا ہوں مغل میم کے کہ وہی ٹوٹل نشست کو سنبھالیں اور سوال و جواب کریں. شکریہ، جزاک اللہ. خدا کا سلام ہو علی فیصل صاحب اور مغل صاحبہ اور پیو ڈسکشن ٹیم. تو میں تو حاضر ہو گیا ہوں، جب بھی آپ تیار ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی. گروپ کے سب ممبران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم زاہد خان صاحب کو ویلکم کرتی ہوں پیور ڈسکشن گروپ میں. محترم زاہد خان صاحب، آج کا پروگرام ذرا پچھلے کوشچن آنسر سیشن سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سا شاید اگریسو ہونے والا ہے. میں ایک غیر جانبدار جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کی ایک کتاب جو مسلمانوں کے لیے موسٹ کنٹروورشل کتاب ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹ ٹیسٹیمنی، اس کے بارے میں آپ سے بعض تلخ و ترش سوالات کرنا چاہوں گی. کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ خدا کا سلام ہو آپ پر، امیر فیصل صاحب پر اور پیو ڈسکشن ٹیم پر. جہاں بھی سچائی ہمیں لے کر جائے گی ہم جائیں گے، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی ہو. تو آپ کو پوری اجازت ہے، آپ غیر جانبدار ہو کر ہر قسم کے سوال مجھ سے کریں. جی محترم، آپ کی کتاب جس کا نام لینے سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک غصے اور شدت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کا نام ہی نہیں لیتی، بس صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ جو آپ نے ان کے بارے میں لکھی ہے اس میں محترم آپ نے 32 نکات بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے These 32 points totally blocked the Quran. یعنی ان 32 نکات نے قرآن کو بلاک کر دیا اور بنیاد پرستوں اور انتہا پسندوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا. تو یہ ٹیسٹیمنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول آپ کے آپ کو خود ارواح کی دنیا میں قلم بند کرائی ہے، اس کا پہلا پوائنٹ ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ عورت کے لیے پردے کا حکم خدا تعالی اور جنتوں کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے نافذ کیا. اب سوال یہاں پہ 2-3 پیدا ہوتے ہیں. پہلے میں 2 سوال کرتی ہوں جو ذرا سادہ ہیں. نمبر 1، کیا نبی اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ کر سکتا ہے؟ نمبر 2، اگر یہ حکم خدا اور جنتوں کی نظر میں غلط تھا تو اسی وقت اس کی اصلاح کیوں نہ کروا دی گئی؟ جواب دیجیے. شکریہ. کیونکہ میرا کام ہے کہ میں اس حقیقت کو بیان کروں جو حقیقت اب محمد صاحب بیان کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا تو اہل بیت پھر آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، یعنی کہ اہل کہ جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر، اس کی صحیح تشریح، صحیح حقیقت بتاؤں. 1500 سال کے بعد جو ہے یہ حقیقت کھل رہی ہے. یہ پہلے عمر سے بھی میری بات ہو چکی ہے عالم ارواح میں، علی سے بھی، عائشہ سے بھی اور عائشہ بیوی سے بھی، اور پھر محمد رسول جب وہ اپنی بیان کر رہے تھے ٹیسٹیمونی.
انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے پہلے میرا خیال یہ تھا جب ہم مدینہ میں پہنچ گئے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، یعنی کہ پردے کے بغیر۔ پھر جب عمر نے زور دیا اور دو ایک صحابہ کے اور نام لیے، انہوں نے زور دیا تو نبی بعض اوقات حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدام اٹھاتا ہے، اس کی اجازت نبی کو نہیں ہوتی، رسول کو ہوتی ہے، باختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جب یہ محمد صاحب نے یہ کام کیا پردے کا، تو اس کو حصہ بنانا تھا قرآن کا۔ قرآن کا حصہ نہیں بنتا تو اس کو مانتا کون ہے؟ اگر محمد صاحب یہ کہہ دیتے تھے یہ میرا خیال ہے، میں چاہتا ہوں، عمر چاہتا ہے، یا ایک دو صحابہ اور جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اس ذاتی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کا حصہ بنانا پڑا۔ اور جبرائیل مجھ سے کہتے ہیں جب ان حالات کے اندر میں نے دیکھا کہ کام اور بھی بگڑے گا، تو بہت سی چیزیں جو محمد صاحب نے وقتاً فوقتاً اس کے اندر شامل کی ہیں، تو جبرائیل کو بھی خاموش رہنا پڑا، کیونکہ اس وقت کی انوائرمنٹ کے مطابق ایک عظیم مقصد کو پانے کے لیے خدا کی وحدت کو پھر جبرائیل نے بھی درگزر کیا، ورنہ ٹو فالو دی گریٹ پرپس یو ہیو ٹو سیکریفائس اسمال پرپس۔ تو چھوٹے چھوٹے جو مقصد سے ان کو نظر انداز کر کے جبرائیل نے جو چاہتا تھا مقصد حاصل کرنا، یہ کہتے ہیں پھر کئی جگہوں پہ مجھے خاموش رہنا پڑا جو محمد نے قرآن میں چیزیں داخل کی۔ جی محترم، ہم بہت سلولی چلیں گے تاکہ ایک ایک پوائنٹ کی ذرا اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے اور سننے والے جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اس پوائنٹ کو آپ کس طرح سے کلیریفائی کرتے۔ اس میں جو آپ نے جواب دیے ان 3 آڈیوز میں، اس میں آپ نے 2-3 باتیں کی۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ بعض اوقات حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے رسول کو یا نبی کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنی حکمت کے تحت کوئی تعلیم داخل کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، یا عورتوں بیچاریوں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ ان کو پردے میں لانا لازم ہو گیا تھا؟ پہلے اس کا جواب دیجیے پلیز۔ عورتوں تو بیچاریوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کام جو ہے یہ مردوں کا ہے۔ تو اگر پردہ خدا کی طرف سے ہوتا تو مکے کے اندر یہ ہو جانا چاہیے تھا کام۔ تو اتنا انتظار کروایا اور اس کے بعد یہ پردے کا حکم لاگو ہوا، تو ان میں 5 لوگ ذمہ دار ہیں، 3 انصار ہیں اور یہ 2 ایک عمر۔ محمد صاحب بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عمر کا غصہ مجھ پہ بھڑکتا رہا اور تیزی دکھاتا رہا کہ جب میری بیٹی جاتی ہے، جب یہ ازواج جاتی ہیں، تو اے محمد تم چاہتے ہو کہ ان پہ آوازیں کسیں، تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو کہ یہ آنکھیں ملائیں کسی اور سے۔ پھر جو انصار تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، اور پھر محمد صاحب نے کھل کے بتایا کہ خواہش میری بھی تھی کہ انہیں پردوں کے پیچھے کیا جائے، کیونکہ ہم جاتے تھے جہاد کرنے، اور پیچھے اگر ہماری عورتیں آزاد پھریں
تو ایک تو آگے جہاد ہو رہا ہے، پیچھے آئے تو کچھ اور ہو جائے. تو خواہش تو محمد صاحب کی بھی تھی، تمنا محمد صاحب کی بھی تھی، لیکن جب یہ پریشر پڑا ہے عمر کا، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انصار تھے وہ بڑے طاقتور اور ان لوگوں نے پناہ بھی دی تھی، تو ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ محمد صاحب نے پتہ کروایا. ذمہ دار محمد صاحب ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. تو یہاں جبرائیل نے خاموشی اختیار کی. تبھی تو میں کہتا ہوں، اور میں ایک اور بات بھی سمجھا دوں. آپ تورات کو لے لیں، اس میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں ایک فیصلہ نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہوا. یا انجیل لے لیں، تو یہ کتابیں مخلوق ہیں، کتابیں مخلوق ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ کچھ پرسنٹ خدا کی بات قرآن میں سے، ایک آدھی تورات میں سے اور انجیل میں سے، اور باقی سارا یہ نبیوں نے وقت کی مسلط کے تحت، جیسی کہ سوسائٹی تھی، لاگو کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نتائج آپ دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم عورتوں پر محمد عربی کے آنے سے پہلے ہوتے تھے، اس کی تو مثال آپ کے سامنے ہے. عرب کیا کیا کرتے تھے. اس کے بعد محمد صاحب نے اس وقت کے مطابق عورتوں کے لیے کیا، لیکن یوں کہہ سکتی ہیں کہ ایک بہت انتہا پسند جیل سے اٹھا کر کسی اچھی جیل میں لے آئے. یہ کام محمد صاحب نے کیا. یعنی کہ عورتوں کو اس عرب کے ماحول سے نکال کر ایک اچھی جیل کے اندر، جس میں فائدے بھی ہوں، اس میں لے آئے. تو معاف کیجیے گا، ذہنیت تو محمد صاحب بھی ایک بشرط عربی تھی، اور بعد کے حالات میں ثابت بھی کر دیا. جیسے جیسے عورتوں پہ قبضہ کیا، جیسے جیسے عورتوں کو لے لیا چھین کر خامتوں سے، تو ایسا نبی جب یہ کچھ کر سکتا ہے تو حالات کے پیش نظر اور بہت کچھ بھی کر سکتا ہے. جی محترم، جو اگلا سوال ہے، یہ جو آپ کی آڈیوز اوپر آئی ہیں اور یہ والی، انہیں میں سے نکلا ہے. اگلا سوال بھی اسی سے پیدا ہوا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ شروع کے پہلے پوائنٹ میں کلیئر ہو جائے، تاکہ جب ہم باقی 31 پوائنٹس ڈسکس کریں تو ایک معاملہ جو ہے وہ شروع میں کلیئر ہو چکا ہو اور اس کو پھر بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کہتے کہ میں اپنے یہ حکم دے رہا ہوں، یا اپنی کسی حکمت کے تحت تم کو پردہ کروا رہا ہوں، یا اس قسم کا کوئی بھی اور کچھ کہتے، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس کو قرآن کا حصہ بنانا تھا، اس لیے کہا گیا کہ خدا کی طرف سے ہے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے اور باقی ادھر ادھر سے، وہ خدا کو جانتے کب تھے؟ انہوں نے تو خدا کو جانا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تھا. اس کے علاوہ تو وہ خدا کو جانتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کے نزدیک تو خدا کا حکم ہے وہ کیا اہمیت رکھتا تھا؟ وہ تو انہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پر یقین آیا، تو انہوں نے باقی چیزوں پر بھی یقین کرنا شروع کر دیا. تو باقی یہ کہ قرآن کا حصہ بنانا تھا، قرآن اس وقت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی نا، کوئی کتاب تو نہیں تھی جس کا حصہ بنانا تھا. بات یہ تھی کہ جو احکامات نازل ہو رہے تھے انہیں کو جب بعد میں جمع کر دیا گیا تو وہ قرآن کہلایا.
تو پہلے سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو پلیز اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے. تھینک یو. جو ممبر مجھے سوال بھیج رہے ہیں ان سے میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ انتظار کریں. ہو سکتا ہے ان کے سوالات کے جواب جو ہے وہ آگے آگے جو پروگرام آگے بڑھتا جائے گا اسی میں کلیئر ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومنٹم بنایا گیا ہے پروگرام کا، اور میں آج اسپیشلی ان 32 نکات میں سے جو محترم زاہد خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں، اور بیچ میں نہیں چاہتی کہ گفتگو جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے. تو جس ممبر کا بھی سوال آئے گا، ہمارے لیے سب ممبر بہت معزز ہیں، وہ محفوظ کر لیا جائے گا، اور اگر آج نہیں تو کسی اور سیشن میں پوچھا جائے گا انشاءاللہ. کوئی صادق اور امین کی مثال نہیں تھی. ابو سفیان اور ابو لہب اور یہ جو چاچے مامے اور جو یہ سب رشتے دار تھے، وہ تو کہتے تھے محمد ہم تجھے جانتے ہیں، تیرے دماغ کو بھی جانتے ہیں، تیری سیاست کو بھی جانتے ہیں، تو ہمیں تو کلیہ تن شک ہے. اگر تلوار نہ لگا دی جاتی اس ابو سفیان کے گلے پر تو وہ تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ کی تک بات کریں. محمد مجھے بڑا شک ہے، میں تجھے جانتا ہوں، کوئی جانے نہ جانے میں جانتا ہوں. اور پھر اگر اتنی صادق اور امین کی بات ہوتی تو عائشہ کے معاملے میں کہ اس سے یہ کام ہو گیا ہے، 7 بن عبادہ انصار اور مہاجر میں جنگ ہونے لگی تھی اس بات پر. تو اتنا نہیں ہے کہ وہ محمد صاحب کو مانتے تھے کہ محمد صاحب ایک بات کر کے ہیں اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم نے محمد صاحب کو مان لیا. تو وہاں جنگ ہونے لگی تھی اور آپ دونوں انصار و مہاجر کے گروپوں کو بڑی عاجزی سے سمجھاتے رہے تلواریں مت نکالو. وہ تلواریں نکل گئی تھیں ان کے آپس میں معاملات میں، کیونکہ انصار جو کہتے تھے وہ کچھ اور تھا، مہاجر جو کہتے تھے وہ کچھ اور تھا. تو وہ تو اختلافات بھی کرتے تھے محمد سے جو انصار تھے، اور کئیوں نے اختلافات کیے. جب محمد صاحب نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا اس کو مار کے آؤ، وہ میری مخالفت کرتا ہے، اس کو مارو، تو وہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ گروپ بنا لیا ہے اور جا کے لوگوں کو مرواتا ہے. تو اتنے وہ امین وغیرہ نہیں تھے. جو چیز ان پہ چپ کراتی تھی ان کو وہ قرآن کی آیات تھی. یہ چپ کراتی تھی کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور قرآن کو خدا کا پیغام سمجھ رہے تھے. یہ چیز ان کو چپ کراتی تھی. 7 بن عبادہ انصار و مہاج انہوں نے تلواریں چلا کے خون کر دینا تھا. ایک ماہ تو وہی نہیں آئی، پھر محمد صاحب نے بھی تنگ آگے پھر وہی آئی کہ عائشہ کو سلام ہو اور وہ بے قصور ہے. تب جا کے معاملہ ٹھہرا ہے. پھر قرآن کے آگے وہ خاموش ہوئے ہیں. یہ عربی اگر تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی نا تو انہوں نے ایک دوسرے پہ خون، انصار نے اور مہاجر نے پتہ نہیں آپس میں کتنے لوگوں کو مار دینا تھا. اور جہاں جہاں ان کے اپنے لوگوں کی پر مصیبت آتی تھی وہاں شریعت خاموش ہو جاتی تھی. اب خالد بن ولید نے وہاں پہ اتنا خون کر دیا، علی کو بھیجا، اس سے انتقام کیوں نہیں لیا گیا کہ تم نے ناحق ایسا خون کر دیا؟ تو وہاں جا کے مال بھیج دیا علی کو کہ ان کو یہ پیسے لے لو. مالک بن نویرہ اس کو قتل کیا مسلمان کو، اس کی بیوی لے لی. کہاں گئی ان کی شریعت؟ عثمان نے اپنا بچایا اپنا اس کو اپنے وقت میں اپنے کزن کو. کہاں گئی ان کی شریعت اس وقت؟ علی نے بچایا محمد بن ابو بکر کو. کہاں گئی ان کی شریعتیں؟ ان کی شریعتیں لاگو ہوتی تھی کسی اور کے اوپر. تو
اپنوں کے لیے تو ان کے قانون بدل جاتے تھے. عائشہ نے مجھ سے کہا ہے اگر کچھ دیر اور محمد صاحب قرآن کی وحی نہ پیش کرتے تو مہاجر اور انصار میں سے کئی قتل ہو جاتے. تو اتنا زیادہ اعتبار نہیں کرتے تھے وہ محمد صاحب پر. جی محترم، بہت شکریہ. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ یہ سعد بن عبادہ اور آپ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کون سا موقع تھا؟ ایک تو ان کے درمیان اختلاف تب ہوا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اور خلافت کا موقع تھا، تو چاہ رہے تھے کہ ایک انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو. اور یہ دوسرا موقع کیا تب تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا؟ کیا یہ اس وقت کی بات ہے؟ جی ہاں، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ الزام لگایا گیا اور مہاجر نے کہا ہم ان سے جنہوں نے یہ الزام تراشی کی ہے ہم ان سے انتقام لیں گے اور کوڑے ماریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. سعد بن عبادہ کہتے انہوں نے کہا یہ اگر تمہارے لوگوں میں سے ہوتا کوئی تو تم ایسا کام نہیں کرتے، یہ انصار میں سے ہے اس لیے تم اپنا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ محمد عربی وہ جو کیا کہتے ہیں جس پہ یہ جمعے کا واز دیا جاتا ممبر، ہاں، اس میں سے اٹھ کھڑے ہو کر ان کو دونوں کو سمجھاتے رہے اور 1-2 منٹ نہیں بلکہ کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا کہ خدا کے لیے آپس میں تلواریں مت چلاؤ. تو بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا، خاموش کرایا، اور پھر جب یہ خاموش ہو گئے تو آپ اپنا حجرے کی طرف چل دیا، کوئی بات نہیں کی آپ نے. تو اس بات پر عائشہ بی بی نے مجھ سے کہا اور اس بات پر محمد عربی نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ مجھے لانی پڑی، اگر میں نہ لے کے آتا وہ وہی کچھ دیر اور ٹھہر جاتا تو ان میں آپس میں خون خرابہ ہو جاتا. تو قرآن کے اوپر جا کے تو ایمان لے کے آئے وہ کہ یہ خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے. اگر کوئی ذاتی رائے ہوتی کہ میرا خیال ہے کہ جی یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو جائے تو انہوں نے بڑا اختلاف کرنا تھا. اور پورا عرب جو تھا وہ یہ جانتا تھا کہ محمد صاحب جو ہے ایک سربراہ بھی ہیں جو طاقت کے بلبوتے پر حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں اور نبی کے طور پہ اپنے حکم بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ جھگڑے تو بعد میں بڑے ہوئے ہیں اور جس طرح محمد صاحب نے ان کو کنٹرول کیا ہے تو اس میں سے بہت سے کمپرومائز آتے ہیں. اس میں سے جبرائیل نے بھی کمپرومائز کیے اور جبرائیل کون سا چلا جاتا تھا خدا کے پاس. جبرائیل کو تو خاص موقعوں پہ اجازت ملی ہے، پہلے تو وہ ریکویسٹ کرتا تھا. یہ سارے فیصلے تو قرآن کے جو ہے یہ فرشتوں نے کیے ہیں، تو ان میں سے خدا کہاں پہ آ گیا؟ اس میں تو وہ چند پیغام ہیں ان کو نکالو جو خدا نے بھیجے جبرائیل کی طرف، وہ ہے یونیورسل پیغام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اگر میرے بس میں ہوتا تو وہ ساری کی ساری آیات جو فتنہ فساد کا یعنی کہ جس سے مذہبی لوگ فائدہ اٹھا کر ان کو نکالو بیچ میں سے تاکہ امن قائم ہو. اور آج اسی کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کا بانی کون ہے؟ کس نے مثال قائم کی ہے؟ محمد صاحب خود ہیں. محترم، اس پہ وہی اور بہت سی باتیں تو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن پھر وہ میرا مطلب ہے کہ بات تو پھر بڑی طویل ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں تک یہ تھا کہ ایک گروہ کہتا تھا کہ جی اس میں یہ جو الزام لگا ہے اس کے تحت کوڑے مارے جائیں. تو اول تو یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی نہیں تاریخ میں بتایا گیا کہ جس بندے کا ذکر آیا تھا، جس کی وجہ جس پر الزام تھا بھی تھا،
اس سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہو اس کے بارے میں تو کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سزائیں تو تبھی دی جاتی ہیں نا جب الزام ثابت ہو جائے، تو جب کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی، یہ خاموشی رہی، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا ہے اس الزام سے، تو وہ سب باتیں چلیں، خیر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ، کیونکہ یہ پھر تو ہم پہلے ہی نقطے پہ اٹکے رہیں گے۔ حالانکہ ابھی بھی ایک اور سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے شروع میں ہی پوچھا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ حکم پردے والا غلط تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں ایسی کوئی پابندی عورتوں پر چاہتا تھا، تو جبرائیل کو بھیج کر اس کی اصلاح اسی وقت کیوں نہیں کر دی گئی؟ کیونکہ آپ دیکھیں 1500 سال سے عورتوں نے اس حکم کی وجہ سے مردوں کی بہت سی ناجائز پابندیاں اور سختیاں بھی صحیح ہیں۔ 1500 سال سے کئی نسلیں گزر گئیں دکھ اٹھاتے ہوئے، بے شک اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے لیکن اس سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو اس کا نام تھا میم سے شروع ہوتا ہے، مسئلہ، اس نے الزام تراشی کی، تو اس پہ جب سختی کی مہاجر نے، تبھی تو ساتھ میں باتوں نے کہا تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ اس کو یا کوڑے مار کے دکھاؤ تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر محمد صاحب بھی چاہتے تو کوڑے نہیں مار سکتے تھے؟ قرآن کا حکم آیا کہ وہ بے قصور ہے عائشہ، تب جا کے اس کو کوڑے مارے ہیں، وہ بھی صحابی تھا۔ پھر وہ جو شخص تھا جس پہ بہتان تھا، اس کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، پورا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے بھی جا کے حملہ کیا ہے کہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے، تو اس کو زخم کیا، اس پہ بھی قصاص واجب تھا دوسرے مہاجر پر، تو وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ساری قرآنی آیات کی وجہ سے ہوا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال پر۔ میں نے کئی دفعہ توجہ دلائی ہے، دو ڈیمینشن ہیں، ایک فرشتوں کی ڈیمینشن ہے جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے، اسے انڈائریکٹ ڈیمینشن کہا جاتا ہے، اس میں خدا مداخلت نہیں کرتا۔ ایک ڈیمینشن ہے براہ راست خدا کا، وہاں پہ جب روح پہنچ جائے تو پھر خدا مداخلت کرتا ہے، اور جہاں پہ وہ روح پہنچے گی خدا کے براہ راست ڈائریکٹ ڈیمینشن میں، اس مقصد کے لیے تو انسانیت کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب میرا جو تعلق ہے وہ فرشتوں سے نہیں ہے، تو فرشتے کوئی بھی فیصلہ کریں، ان کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں، خدا تو نہیں، وہ بھی ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے اور بھی بڑی مخلوق ہے۔ غلطی سے جو مبرہ ایک ہی شخص ہے، میں شخص کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے خدا کیسے مداخلت کرتا؟ کیونکہ اسلام کو شروع کیا ہوا ہے اپنا فرشتوں نے، انڈائریکٹ ڈیمینشن۔ ہاں یہ ہے کہ خدا نے اختیار دیا ہوا، خدا ایسے انسان سے کیسے لین دین کر سکتا ہے جو خدا کو جانتا ہی نہ ہو، جس کی خدا کے ساتھ کوئی لین دین ہی نہیں ہو؟ تو یہ سب انڈائریکٹ ڈیمینشن میں آتا ہے۔ ان کو جو فرض مذہبی جو دیا گیا ہے وہ فرشتوں کو دیا گیا ہے۔ محترم، میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ یہ والی بات شروع میں کلیئر ہو جائے، کیونکہ آگے پھر جو بھی چیزیں آئیں گے، جو بھی نکات آئیں گے، وہاں اگین یہ سوال پیدا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ الحاقہ، سورہ الحاقہ کی جو آیت ہے، جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ رسول کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے۔ تو اگر اپنی مرضی سے احکامات جو تھے وہ نافذ کیے گئے اور انہیں پھر خدا کا حکم کہہ کر متعارف کرایا گیا اور بعد میں قرآن پاک میں بھی جب جمع ہوا تو شامل کر لیا گیا، تو پھر یہ کس طرح سے ہوا؟
یہ بات بھی خدا نے نہیں کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ محمد صاحب نے دباؤ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس میں بھی شک میں پڑ چکے تھے انصار، تو اس لیے کہ اگر میں بھی ایسی کوئی بات کہوں گا تو میری شہرت بھی کاٹ دی جائے گی. اگر یہ بات کو یوں لے لیا جائے، ہم ڈائلاگ کر لیتے ہیں، تو محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ اے عائشہ، جو مجھے زہر دیا گیا ہے اسے لگتا ہے کہ میری شہرت کٹ گئی، یعنی کسی نے کاٹ دی ہے. اور پھر اسی زہر سے رفتہ رفتہ، جو سلو موشن زہر تھا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ محمد صاحب کا انتقال ہوا ہے. تو اگر یوں دیکھا جائے تو پھر وہ پھر یہ جو پروفیسائی ہے کہ کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کی شہرت کاٹ دی جائے گی، تو پھر محمد صاحب جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ کام محمد صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے. لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، میں یہ پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بھی اس لیے کہ انسان شک میں پڑے ہوئے تھے. عائشہ شک میں پڑی تھی کہ سارا کچھ خدا کی طرف سے نہیں آ رہا، تو ان پر مورل دباؤ ڈالنے کے لیے کہ اگر میں بھی ایسی بات کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. اگر اس حقیقت کو مان لیں تو پھر وہ کام محمد صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے. جی محترم، اگر ہر بات ہی ایسی ہے کہ آج ہم بیٹھ کر جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شک میں ڈالنے والی ہے کہ آیا یہ بھی خدا کی طرف سے تھا کہ نہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے تھا کہ نہیں. اس پہ تو مجھے وہ ایک مثال یاد آ گئی کہ مامون رشید جو تھا خلیفہ، ان کے دربار میں ایک بندہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے. تو مامون رشید نے اس کو کہا کہ تجھ پر یہ الزام ہے، کیا تو ایسا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں ایسا کرتا ہوں. تو مامون رشید نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی جھوٹی حدیث گھڑے گا یا مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. تو وہ شخص کہنے لگا جناب یہ بھی میں نے ہی بنائی ہے. یہ تو پھر اسی طرح کی بات ہو گئی. چلے خیر، ہم اپنے آپ کی کتاب کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اس میں آپ نے یہ دوسرا نقطہ جو پیش کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے بتایا تھا کہ میں صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ ہی میری اٹرنل بیوی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کمٹ کیا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف میں نے 9 اور عورتوں سے بھی شادی کی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹرنل بیوی یعنی ایک ہی رکھ سکتے تھے، تو عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تک پہنچ گئی تھی، اور حضرت خدیجہ جو تھیں ان کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا. تو حضرت عائشہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایج ڈفرنس اتنا تھا کہ وہ کیا انتظار کرتے رہتے کہ کب کوئی پیدا ہوگی تو تب میں اس سے شادی کروں گا، اور حضرت خدیجہ سے شادی ہی نہ کرتے. مطلب یہ والی بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے، اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے. السلام علیکم ٹو آل ممبرس. کیونکہ جانکاری چاہتے ہیں کہ یہ میٹر کیا ہے، کیسے ہے، تو میں اپنی انفارمیشنز تھوڑی سی اس میں پرووائڈ کرانا چاہوں گا. یہ قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں پردے کے ریگارڈنگ، ان کے ہی بیس میں کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں. وہ حدیثیں میرے پاس اس وقت نہیں ہیں اور کوئی ایسے ممبر بھی آن لائن نہیں ہے جو میں حدیثیں پرووائڈ کرا دوں. بہرحال اتنی مجھے جانکاری ہے کہ حدیثوں سے، روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو دونوں بیٹیاں تھیں فرسٹ اور سیکنڈ خلیفہ کی، وہ تھوڑا سا کچھ ایسے ویسے چلتی تھی، ان کا چلنے پھرنے کا انداز جو بھی ہوگا، تو اس وقت یہ بات چیت ہوئی تھی. تو قرآن شریف کی آیت آئی ہوئی بتائی جاتی ہے یہ کہ اپنی زینت کو چھپایا کرو، دس اینڈ دیٹ. وہ آیتیں تو میرے پاس اویلیبل ہیں بٹ حدیثیں نہیں، تو جتنا ہے میں پیش کر دیتا ہوں. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ روایتیں اور حدیثیں یہ پروو کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پروگرام ان دونوں کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے. شکریہ، جزاک اللہ.
آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں. جب کچھ موقعوں پہ پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں تو کہا عائشہ سے. اب عائشہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اندر کے معاملات اگر آپ کھولیں گے پوچھیں گے تو میں وہ بھی کھول دوں گا پھر کہ کیا کیا باتیں ہوتی تھی جویریہ اور محمد صاحب کے درمیان میں، صفیہ اور محمد صاحب کے درمیان میں، عائشہ اور محمد صاحب کے درمیان میں، حفصہ اور محمد صاحب کے درمیان میں. پھر یہ ساری باتیں کھلیں گی تو مجھے کئی خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے پھر ایک اور کتاب لکھنی پڑے گی. میں تو نہیں لکھنا چاہتا، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ ہی گیا اور جبرائیل نے کہا کہ لکھو اس قرآن کو جو ساری محمد کی حکمتوں سے بھرا پڑا میری حکمتوں سے بھرا پڑا اس کو نکالو، تو پھر 3 صفحے خدا کے ہوں گے جس میں آخرت اور یونیورسل پیغام ہے. باقی پھر سب کو ہی نکالنا پڑے گا. جی محترم، آپ نے اس پرٹیکولر سوال کا جواب نہیں دیا کہ حضرت عائشہ تو ایج میں اتنی زیادہ چھوٹی تھی، ان سے ایج ڈفرنس اتنا زیادہ تھا کہ وہ اٹرنل بیوی یعنی اس دنیا اور آخرت میں وہی ایک بیوی کیسے ہو سکتی تھی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جوانی گزر جاتی اور وہ تقریباً 50-55 کے ہو گئے ہوتے تب حضرت عائشہ 8-9 سال کی ہوتی. تو یہ کس طرح سے تھا، یہ نہیں میری سمجھ میں آیا. جی وہ بیچ میں ایک اور امیر فیصل صاحب کا سوال آ گیا تھا یا وہ کچھ بتا رہے تھے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات اتنی دیر خاموش کیوں رہی. یہ ایک سوال ہے. شروع میں بتا دیتا خدا کی ذات محمد صاحب نے خدیجہ سے شادی کی، پھر بعد میں لوڈیا بھی تھی، پھر ایک اور تھی ان سے شادی کی، اس کے بعد عائشہ کی باری آتی ہے کافی دیر کے بعد. اور لے کے کون آ رہے ہیں؟ یہ جبرائیل کہ تیری بیوی دنیا اور آخرت میں ہے اور خدا خبر دے رہا ہے. تو اس کی میں ایک تھوڑی سی تشریح دے دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے. وہ عیسیٰ کی بات ہے کہ ایک عورت نے 7 شادیاں کی اور پھر پوچھا گیا عیسیٰ سے کہ اس نے 7 شادیاں کی ہیں، مرنے کے بعد اس کا خامد کون ہوگا. جبرائیل کہہ رہا ہوں، عیسیٰ نے کہا ہم وہاں فرشتوں جیسے ہوں گے. اب یہاں انٹرنل سے مراد اس نے تو نہیں بتایا، وہ تو گول مول کر کے چلا گیا عیسیٰ، وہ سارا اب مجھ میں پڑا ہوا ہے، مجھے بتانا پڑ رہا ہے. جو ڈیمینشن بدلتے ہیں وہ انٹرنل پارٹنر بھی بدل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں. جیسے فرشتے جو ہیں ان کے انٹرنل پارٹنر ایک جنت میں صرف اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک کو زیادہ نور ملا تو وہ دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیتا ہے. یہ ہے انٹرنل میرج. محمد صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ تیری دنیا میں اور آخرت میں انٹرنل میرج ہے، یعنی کہ انٹرنل میرج تو ہے ہی نہیں، شادیاں تو ہے ہی نہیں وہاں پر، یہ تو صرف زمین کے اوپر ہے. وہ اس مسلط کے تحت جبرائیل نے بیان کیا اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے کہ محمد صاحب نے اس کے بعد بھی اپنی وائلنٹ نیچر نہیں چھوڑی. وائلنٹ نیچر سمجھتے کہ زبردستی کرنا، اور جو پسند آتی اس پہ اس کو لے جاتے، چاہے وہ لونڈی ہو یا کوئی ہو، چاہے اس کا خامد ہو، جس کا بھی حسن پسند آتا. جیسے قرآن میں ہے کہ اے محمد اب اس کا تجھے کتنا ہی ان کا حسن پسند آیا، اب تیرے لیے بس ہے. تو خدا بس کرا رہا ہے محمد صاحب کی. وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی تیری، آخرت میں تو انٹرنل وائف بدلتی رہیں گی.
یہ تو میں نے دیکھ لیا ہر جنت میں بدل جاتی ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی۔ زمین پر یہ اصل میں یہ راز زمین کا تھا، وہ یہ تھا کہ عائشہ اب اگر صرف وہی ایک بیوی رہیں گی جس پہ محمد صاحب نے اکتفا نہیں کیا اور آگے چلتے رہے، جہاں بھی موقع ملتا زبردستی بھی کرتے تھے، وہ اس میں حکمت یہ تھی، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عائشہ پر اگر اکتفا کر لیتے تو عائشہ کے جوڑ جو تھے نا، وہ فرشتے بھی جانتے تھے کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہیں۔ تو پھر ایک بیوی عائشہ کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی سب کچھ اور دینا چاہتا تھا، عائشہ نے پارٹنر بن کے روم میں بھی جانا تھا، عائشہ نے بہت سے کام کرنے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ محمد صاحب کے بعد جو ہے وہ لیڈ کرتی، یہاں تک باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ بھی جبرائیل نے بتایا کہ اگر عائشہ نہیں تو علی کو تو محمد نے جبرائیل نے نبی بنانا چاہا تھا اور بنا دیا تھا۔ تو جب یہ کرمنل ایکٹ آپ پڑھیں علی کے بارے میں تو یہاں پہ اور بھی بہت سی وضاحتیں کھلیں گی کہ آخرت میں کیا حاصل کرنا چاہتا تھا خدا کی ذات، اگر یہ محمد صاحب زبردستی نہ کرتے اور بیویوں پر۔ تو ان کے اندر بہت سے راز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لیڈنگ پاور جو تھی وہ عائشہ کی تھی محمد صاحب کے بعد، اور عائشہ نے پھر وہ راز کھول دینے تھے کہ یہ اسلام جو اپنی وائلنٹ شکل انتہا پسندی میں ہے، یہ سب کا سب زمین بوس ہو جاتا، اور انٹرنل میں تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں کسی کی۔ جی محترم شکریہ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے لیڈنگ رول ادا کرنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آزادی نسواں کا دور تو پھر آج سے 1500 سال قبل ہی شروع ہو جانا تھا۔ بہرحال ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جی آپ کے جو 32 نکات ہیں اس میں سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی بھی قلم بند کروائی کہ میں نے کچھ خاص قوانین بھی نافذ کیے، مثلا یہ کہ کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنے آپ کو مجھے تحفتاً پیش کرے تو میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔ اس بات کا بھی خدا کی مرضی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے، کیا کسی عورت نے اپنے آپ کو اپنا نفس حبا کیا آپ کو، یعنی خود کو اپنے کو تحفتاً آپ کو پیش کیا اور آپ نے قبول کیا؟ کیا عملی طور پر اس کا کوئی مظاہرہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ بالکل شروع ہو جانا تھا، اور وہیں سے اتنی فاؤنڈیشن عائشہ نے تیار کر دینی تھی کہ خدا کی دنیا جو ہے اسی فاؤنڈیشن عائشہ بی بی، یہاں پہ مجھے پہنچ کے بس یہ کہنا پڑتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہاں سے اتنی لیڈنگ ہو جاتی کہ عورتیں اپنا بہترین رول ادا کر سکتی تھی، اور یہ جو بعد میں آئے یہ ظالم، یہ ببیرین، یہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں آگے پیچھے آئے، ان کی رکاوٹ ہو جاتی۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ عورت کے بغیر خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس کی بیٹی گھر آئی اور کہا کہ ابا جان یہ صحابی ہیں، آج ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا اتنی بے شرم، اور کہا کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے سے انس کا جواب سننے والا ہے، بڑے نہیں ہے تو بڑے نہیں ہے، چھوٹے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اتنی بے شرم تھی وہ عورت۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم
کیا کہوں گا صاحب، پاؤں سے دیکھتے تھے، یعنی کہ ماہر نفسیات تھے، بڑے تجربہ کار تھے، پاؤں سے دیکھتے دیکھتے پھر اوپر نگاہ پھیرتے تھے، تو وہیں سے پہچان لیتے تھے قبول ہے یا نہ قبول۔ اگر خاموش رہتے تھے تو مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے قبول نہیں، تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ نے قبول کرتے تو پھر مجھے ہی دے دیں، تو چن چن کر لیتے تھے محمد صاحب۔ تو کہا چل پھر تو کر لے اس کے ساتھ۔ تو یہ ویسے اپنا اس طریقے سے پسند کرتے تھے۔ بہرحال بات کی واپسی کی طرف آتے، کہا ابا جی اتنی بے شرمی کہ کھلم کھلا اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ آج کے دور میں ہم کہیں گے ون نائٹ اسٹینڈ بائی، صرف ایک رات کا معاملہ ہے۔ تو آگے سے انس کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پڑھنی چاہیے نا امام بخاری کی حدیث ہے۔ کہا اپنی بیٹی کو کہ وہ تجھ سے بہتر ہے، وہ تجھ سے بہتر ہے کہ اس نے محمد اللہ کے رسول کو اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو انسپائرنگ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ تجھ سے بہت بہتر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وہ سوئی، یعنی کہ کاش تو سوتی، تو یہ کہتی۔ تو اگر امام بخاری کی پڑھیں آپ حدیث ہے تو بس نیوٹرل ہو کے پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں الزام تلاش نہیں کر رہا محمد صاحب کی طرف، میں ایک پہلو بتا رہا ہوں زندگی کا جس سے انسانیت کو کتنا نقصان ہو گیا۔ جی محترم، ہم آگے چلتے ہیں نقطہ نمبر 4 کی طرف۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ان کے دل میں ہر خوبصورت عورت کو اپنانے کی گہری تمنا تھی، یعنی انہوں نے کنفیس کیا کہ گہری تمنا تھی اور زندگی بھر وہ خواتین کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ گہری تمنا تو شاید ہر مرد کے دل میں ہی ہوتی ہے، اور ہر مرد ہی عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ اگر امیر فیصل صاحب نے پوچھا ہے یا مجھ سے پوچھا ہے تو مومنوں اور مومنات دونوں کو یہ حکم ہے، تو اس کا لاگو پھر عورتوں پہ کیوں ہوتا ہے خاص؟ اسے یہ پوچھا جائے۔ اگر پردے کا تعلق حیا سے ہے، یعنی کہ حیا کا پردہ ہے، تو پھر یہ مسلمان مردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان کے بھی پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائے۔ سب سے زیادہ غلط کام کرنے والے یہ ہیں، عورتوں کو کیوں رگڑا دیا کہ ان کو پورا برقع اور نقاب میں پھنسا کے بیٹھ گئے، اور تب بھی یہ مسلمان کوئی پردے میں بھی جاری ہو تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے اسے۔ اور یہ جو برانڈنگ ہے یورپ میں، عورتیں جس جیسے چاہے کپڑا پہنے، ان کا پردہ بن گیا ہے۔ مجال ہے کوئی غلط بات کر جائے، وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ حسن پرست تھے محمد صاحب۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہر مرد، تو یہ بھی آپ نے سچی بات کی ہے، اس کو حق کی بات ہے۔ اور لیکن یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں پھر عورت کو پوری آزادی دی جائے نا۔ اگر وہ آزادی سے آپ کے پاس آتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر زبردستی نہ ہو۔ اگر عورتوں کو اتنے حقوق دے دیے جائیں جو مردوں جیسے ہیں، تو اگر ہر شخص کے اندر یہ تمنا ہے حسن کی، تو پوری آزادی کے ساتھ عورت کو بھی ہو۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ مسلمان 9 8 8 6 4 4 کیسے رکھ سکتے ہیں، پھر ان کے نصیب میں ایک بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ یورپ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی تمنائیں ہیں، سب خاک میں مل جاتی ہے، عورت فیصلہ کرتی ہے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ حق بجانب ہے۔
ہاں یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بار بار دیدار الہی ہو جائے اور اس سے زیادہ ان گنت حسن والے کو دیکھ لے جتنے یہ سارے حسن تخلیق کیے ہیں، تو پھر دنیا کی کشش اور تمنا ٹھنڈی پڑتی ہے۔ یہ بات میں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں جنتوں میں۔ میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا جن کے پر پرواز میں تھے خدا کو ملنے کے لیے، لیکن ایسا حسن کا مجسم دیکھا کہ وہ پر جو ہے، پرواز جو ہے ان جنتوں میں پہنچی اور خدا کی تلاش ختم ہو گئی۔ یہ بڑا عجیب موضوع ہے، اس کے بارے میں نے سچے لمحات خدا کے ساتھ اس موضوع پہ میں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی وہ ایسے لوگ چاہیے جو یہ محبت کے جام پی چکے ہیں، یہ جنتوں کا حال جانتے ہیں۔ تو میرا کام جو ہے بتا دینا ہے سب کچھ کہ کیسی کیسی محبتیں ہوں گی، کیسے کیسے ہم سفر ہوں گے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی، اور کیسے کیسی جنتوں میں کیسے کیسے نکلا جائے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ آج ہم صرف 4 پوائنٹس جو ہے ان کے اوپر بات کر پائے ہیں، تاکہ ہم ذرا صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا بات ہے جو آپ یہ کتاب لکھ کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں تک۔ لیکن ابھی جو آپ نے آڈیو کی جس میں آپ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ گہری ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں وہی سما جاتا ہے، تو دنیا کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر یہ جو عورتوں کا حسن اور باقی دنیاوی چیزوں کی یہ سب چیزیں اس طرح نہیں لبھاتی، اور انسان کو خدا کی محبت ہر دوسری محبت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ بات آپ کی 100% درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نہیں ہوا تھا؟ کیا انہوں نے عشق الہی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا؟ جو مطلب جو قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن چیزوں میں وہ انوالو رہے، تو پھر کیسے انسان انوالو رہ سکتا ہے؟ ان کے بارے میں تو شروع سے ہی کہا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو چکے ہیں۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بیٹری ایک دم آؤٹ ہو گئی اور میں نے دیکھا نہیں، تو میں پھر آ گیا ہوں، تو میں آپ کے سوال پڑھتا ہوں۔ میں نے وہ آپ کا سوال اب پڑھا، جتنے بھی انبیاء ہیں مجھے بھی شامل کر لیں لائن میں لگا کر، بارہا اگر بار بار دیدار الہی ہو تو یہ نیا جو ہے یہ ڈوبنے سے بچتی ہے۔ یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے۔ اس دیدار الہی میں جب بھی رکاوٹ آ جائے یا خدا نہ ملے، کیونکہ خدا بھی بڑا سٹرینج بینگ ہے، بڑا اجنبی ہے، تو پھر یہ یادیں اور سوچیں رہ جاتی ہیں، میموری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے کسی کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، محبتیں سب انبیاء کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ دیدار بڑی دور سے محمد صاحب نے بھی کیا، نور، تبھی تو کہا کہ خدا کی ذات اللہ نور السماوات والارض سے۔ تو دیدار وقتاً فوقتاً نبیوں کے ساتھ ہوا، سبھی ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میری محبت میرا عشق، لیکن پھر بھی کیا بات ہے
کہ ان گنت محبت کی جنتیں ہیں اور ہر نبی صرف اپنی جنت میں جاتا ہے، اور اس سے آگے ان گنت محبتوں کی اور جنتیں ہیں. تو یہ کیفیات ہیں. 24 گھنٹے یہ کیفیات نہ نبی پہ رہ سکتی نہ مسیح پہ رہ سکتی ہیں. اس سے اور سوال پیدا ہوگا، مجھے پتہ ہے. تو یہ کیفیات، یہ وجد کا جو عالم ہے، یہ ایک ایسے بادل ہیں جو برستے ہیں اور چھٹ کر پھر چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ابو بکر اور ایک اور صحابہ نے کہا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو حال اور ہوتا ہے، جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو حال اور ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر یہ ایک ہی حال برقرار رہے تو فرشتوں کو تم آمنے سامنے دیکھ لو. تو یہ بہت سی حکمتیں ہیں، کیفیات ہیں. یہ 24 گھنٹے طاری نہیں رہتی، اور اس کی وجہ کہ ہم بشر ہیں. ویسے تو محترم چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں اور کوئی سوال کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک حسین عورت کی محبت لوگوں کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے. بعض تخت و تاج ٹھکرا دیتے ہیں، خدا کو بھی بھول جاتے ہیں. تو خدا کی محبت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ انسان کو دنیاوی لذتوں سے اور عورتوں سے اور مال و متاع کی محبت سے بے نیاز کر سکے؟ اگر یہ آج کے پروگرام کا آخری سوال تھا تو میں بہت شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں مغل اجالا صاحبہ کا، امیر فیصل صاحب کا اور اس ٹیم کا. وہ بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تھی کہ وہ میں نے بیٹری پہ توجہ نہیں کی، وہ بیٹری آؤٹ ہوئی تو پھر مجھے اسے دوبارہ لگانا پڑا کیبل پر. تو بہرحال خدا نے چاہا تو اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھتے ہیں. کل تو کل سے پھر شروع کر دیں گے. تھینک یو سو مچ. بس اب کیا بتاؤں آپ کو، خدا کے حسن میں تو کمی نہیں ہے، لیکن آگے کے معاملات کھولے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے یہ بھی جاتا رہے. تو ان کو پہلے خدا کی طرف آنے دے. یہ اس کے بعد ان پہ خود ہی کھل جائیں گے کہ وہ حسن کیا ہے اور آگے آگے کے معاملات کیا ہیں. تو جب تک تھوڑا سا صبر کر لیں، نہیں تو ان معاملات پہ بھی ہمیں بولنا پڑے گا. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کا تحمل اور حوصلے سے جواب دینے کا بہت شکریہ. اگر میرا کوئی سوال زیادہ تلخ و ترش ہو تو پلیز اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے گا، کیونکہ میں ایک عام انسان اور خاص طور پہ مسلمان کے اینگل سے ہر سوال کو دیکھتی ہوں کہ یہ بک پڑھ کے اور ان پوائنٹس کو پڑھ کے اس کے ذہن میں کیا کیا پیدا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اسے آپ سے پوچھنے کا موقع نہ ملے، اس لیے میں ان سب لوگوں کی طرف سے آپ سے یہ سوال پوچھ لیتی ہوں. آپ کی عنایات اور اندھیروں سے اجالا کرنا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی تکمیل ہے اس سفر کی کہ ان اندھیروں میں کچھ اجالے ہو جائیں. میری دعا یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ خدا تعالیٰ کثرت سے بھیجے انڈیا میں اور ایشیا میں، تاکہ اس یہ جو پرانی سڑی ہوئی دنیا ہے جو انسانیت کے اوپر ظلم پہ ظلم کی جا رہی ہے، ان سے نجات ملے. کوئی ایسی اچھی دنیا آ جائے کم سے کم
جہاں پہ انسان سکھ کا ساتھ لے سکے. دنیا کے کاروبار کی فرصت نہ ہو سکی، دل اس سے جب ملا تو فراغت نہ ہو سکی. دیکھا جو حسن یار ازل ہوش اڑ گئے، اس جگ میں پھر کسی سے محبت نہ ہو سکی. ایک بات مجھے یاد آ گئی اور یاد رہتی ہے اور شاید اب تو پوری زندگی یاد رہے گی کہ جو حسن کہا جاتا ہے کہ حسن پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جینٹس لوگ، تو حسن کی عام طور سے جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ نہایت حسین چہرہ، سرخ و سفید کلر، یا یہی کی جاتی ہے. یہی میں بھی سمجھتا تھا اور سمجھتا بھی ہوں. بٹ ایک واقعہ میری لائف میں ایسا آیا ہے کہ جو ہمیشہ یاد رہتا ہے اور نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا. ایک بار میں کسی پیشنٹ کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے یہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک لیڈیز میں نے دیکھی، خدا معاف کرے پتہ نہیں ورڈس بولتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، نہایت ہی بالکل سیاہ تبے جیسے کالا کلر کہہ دیجیے آپ، ویسا تو اس کا کلر تھا، خدا نے اس کو مصلحت تھی. اور اتنے زبردست کالے رنگ کے ساتھ ساتھ جو فیچرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو کہ ناک نقشہ کہتے ہیں، خدا سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہایت بدھے اور ایسے تھے کہ ایک بار دیکھ لے کوئی تو دوبارہ دیکھنے کا دل نہ کرے. بٹ جب میں نے اس کے ہسبینڈ کو ساتھ میں دیکھا تو آپ لوگ یقین کریں کہ وہ ایسے ریج رہا تھا اس پر، ایسے اس کو مطلب پیار محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اور اس کی کائنات وہی ہے. تو اس وقت سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے میاں بیوی میں ایک اٹریکشن دے رکھا ہے، یہ خدا داد ہی پیدا ہوتا ہے. اور جن لوگوں میں محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال سے وہ سب سے حسین دنیا کی عورت ہوگی. تو ایک بات یاد آئی تو میں نے ابھی بھی لاؤڈ کی. شکریہ. تھینکس شکریہ، جزاک اللہ. تو محترم زاہد خان صاحب اور ہماری محنتی ایڈمنس ٹیم، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اگلی نشست میں جلدی ہی ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر صاحب کی اس بات پر مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ رانجھے کی ہیر بھی بڑی کالی تھی، کالی کلوٹی. حسن دو ہی ہیں، ایک حسن جس پہ نگاہ پڑ کے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا تو انکار نہیں. ایک حسن ہے احسان کا، باطن کا. اگر وہ حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتا ہے تو کالی کلوٹھی ہیر پر وہ فدا ہو گیا کہ رانجن رانجن کہندے مینوں، میں آپ ہی رانجن ہوئی. رانجا رانجا کہندے مینوں، میں آپ ہی رانجا ہوئی. رانجن رانجن آکھو مینوں، ہن ہیر نہ آکھے کوئی. تو ایک بڑی پرانی مثال تھی ہماری، پرانے لوگوں کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ دل آ گیا کلوٹھی یا چلوٹھی جیسی بھی ہے تو پھر فرشتہ کیا چیز ہے. تو یہ دونوں حسن ہیں، ایک اندر کا ایک باہر کا. اندر کا حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتا ہے، باہر کا حسن نگاہ پڑتے کے ساتھ ہی وہ خدا کی یاد دلاتا ہے. دو طریقوں سے دیکھ سکتا ہے، خدا کی یاد دلاتا ہے یا وہ حسن جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے. اس مضمون پہ بھی بات کرنی پڑے گی جو میں نے جنتوں پہ اس حسن کو دیکھا. جی ہاں، اور رانجھا بڑا سونا تھا اور لیلا بالکل اس کے برعکس تھی. یہ ملن ہم نے دیکھا یہیں پر. یہ آسماں جھک رہا ہے زمین پر، یہ ملن ہم نے دیکھا یہیں پر. تو بڑے بڑے موئی تھے اس زمین پہ دیکھے.